بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پس کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور کون اللہ کے مقابلے میں فیصلہ دینے کے معاملے میں بہتر ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس سے سوال کیا جا رہا ہے، کہ کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو جاہل ہیں ان کو تو معلوم ہی نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ کیا وہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ جنہیں معلوم ہے کہ جہالت کیا ہے، علم کیا ہے، روشنی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ان سے ہی یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں جو روایت ہے اس کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہود کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ ہمارا قومی جھگڑا ہے، اس جھگڑے میں ہم آپ سے فیصلہ چاہتے ہیں، لیکن جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا آپ فیصلہ دیجئے تو ہماری طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ یہود میں سے بیشتر لوگ، اس لیے کہ وہ ہمارے زیر اثر ہیں، ایمان لے آئیں گے۔ یہ مشروط مطالبہ تھا کہ جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا فیصلہ دیجئے تو ہم ایمان لائیں گے۔ ان کے اسی مطالبے کے جواب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جیسا وہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا منمانی فیصلہ چاہتے ہیں، صحیح فیصلہ نہیں چاہتے، معقول فیصلہ نہیں چاہتے، انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں چاہتے۔ اصلاً انہی سے یہ سوال کیا گیا ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کا فیصلہ وہ چاہتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ سوال کے انداز میں ان کی اس بات کو رد کیا، ہمیں اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جاہلیت کہتے کس کو ہیں؟ بہت ساری باتیں فلسفے کی زبان میں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن جو آسان بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے تھے، اس زمانے کو قرآن نے بھی جاہلیت سے تعبیر کیا ہے، اور سارے سیرت نگار بھی اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں۔ آپ آئے، علم کی روشنی آئی، لوگوں کو صحیح باتیں معلوم ہوئی، لوگوں نے اسے اختیار کیا، تو گویا وہ جاہلیت ختم ہوئی۔ لیکن حضور جس زمانے میں تشریف لائے تھے، اس زمانے کو جاہلیت کیوں کہا جاتا تھا؟ جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے
اس زمانے کو جاہلیت ان زمانے کی خرابیوں کی وجہ سے، اس زمانے کی برائیوں کی وجہ سے، اس زمانے کے فضول رسم و رواج کی وجہ سے اسے جاہلیت کہا جاتا تھا۔ اب وہ اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا کرتے تھے جو نہ کوئی طاقت رکھتے ہیں نہ قوت رکھتے ہیں، اس لیے اسے دور جاہلیت کہا جاتا تھا۔ وہ بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، اس لیے اسے دور جاہلیت کہا جاتا تھا۔ وہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مستقل لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اس لیے اسے دور جاہلیت کہا جاتا تھا۔ ان کے یہاں حیا نام کی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی، اس لیے اسے دور جاہلیت کہا جاتا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ یہ کیسے یہ ساری مثالیں دے رہے ہیں۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی حیا کی۔ قرآن میں جہاں لوگوں کو بے حیائی سے روکا گیا ہے، وہاں قرآن نے جاہلیت کے حوالے سے اس چیز سے روکا ہے۔ آپ سورہ احزاب پڑھیے، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم نمائش کرتے ہوئے، تم فیشن کا مظاہرہ کرتے ہوئے عام لوگوں کے درمیان نہ نکلو، اس لیے کہ اس طرح بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، فیشن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، نمائش کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلنا، یہ پہلے کی جاہلیت کے زمانے میں جو بے حیائی کا مظاہرہ ہوتا تھا ویسی بات ہے۔ ویسے ہی اس دور کو جاہلیت کا دور اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ وہ دور انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کرتا تھا۔ بڑے چھوٹے، اونچے نیچے، آقا اور غلام کا پورا ایک سسٹم چلتا تھا۔ جیسے جانوروں کو خریدا اور بیچا جاتا ہے، ویسے ہی غلام اور لوڈیوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ جیسے جانوروں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک نہیں کیا جاتا، ویسے ہی غلاموں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ انسان ایک جیسے ہیں، وہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی ناک کو اونچی رکھنے کے لیے اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے پرانے رسم و رواج کے تناظر میں اپنے غلاموں کو الگ کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا اور خود الگ کھاتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا اس صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اِنَّكَ اِمْرَؤٌ فِيكَ جَاہِلِيَّةٌ، تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت پائی جاتی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ کس چیز کو کہا جاہلیت؟ یہ جو بھید بھاؤ کا سلوک تھا، یہ جو اونچ نیچ کی ذہنیت تھی، ویسے ہی جاہلیت بیجا عصبیت کو بھی کہا گیا ہے۔ ایک موقع سے صحابہ کرام کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو اپنے قبیلے کی دہائی دے کر کے لوگوں کو اپنے سپورٹ میں بلانے کی کوشش کی گئی۔ تو اللہ کے رسول تک جب یہ بات پہنچی کہ لوگ اس طرح اپنے خاندانی عصبیت کو ابھار کر کے اپنے سپورٹ میں کھڑا کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ یہ تو جاہلیت کا نعرہ ہے، یہ تو جاہلیت کی بات ہے۔
تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھی ہیں، اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جاہلیت ہے کیا چیز، کہتے کسے ہیں۔ اب کیا یہ ساری خرابیاں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تھے اس وقت پائی جاتی تھی، یا یہ کہ یہ ساری خرابیاں آج بھی پائی جاتی ہیں؟ تھوڑا سا ہم نظر دوڑا کر کے دیکھیں، جائزہ لے کر کے دیکھیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہ ساری خرابیاں جس میں سے کچھ کو میں نے آپ کے سامنے بطور مثال بیان کیا ہے، آج بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی، آج بھی۔ تو کیا وہ زمانہ تو دور جاہلیت کہلائے گا اور آج کا زمانہ دور جاہلیت نہیں کہلائے گا؟ کیا آج بتوں کو نہیں پوجا جاتا؟ کیا آج لڑکیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ختم نہیں کیا جاتا؟ ان کے ہاں زمانہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا کہ وہ پہلے ختم کر دیں، تو وہ پیدا ہونے کے بعد جا کے گاڑ دیتے تھے کہ ناک نیچی ہو جائے گی اس کی وجہ سے، اور آج پہلے ہی گاڑ دیتے ہیں کہ بیٹی کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں، اس کے شادی بیاہ اور اس کی دوسرے لوازمات کو پورا کرنے کے لیے جو لوڈ آتا ہے اس سے بچنے کے لیے پہلے ہی ختم کرتے ہیں۔ جو اونچ نیچ کا تصور پایا جاتا ہے، کیا آج نہیں پایا جاتا؟ منسمرتی کو بحال کرنے کی یوں ہی لوگ کوشش کر رہے ہیں، جس میں اونچ نیچ کا پورا نظام گویا قانونی طور پہ تھوپا گیا ہے۔ کیا فیشن کی خراب سے خراب شکل آج نہیں پائی جاتی؟ تو آپ جس اینگل سے جائزہ لیں گے، جس پہلو سے جائزہ لیں گے، آپ کو یہ ملے گا کہ آج کا یہ دور بھی ویسے ہی دور جاہلیت بنا ہوا ہے۔ اب ایسے میں ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی، جس طرح ان کو اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ وہ اپنی دوڑ بھاگ محنت اور کوشش کے ذریعے اس صورتحال کو تبدیل کرے، ویسے ہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی کتاب موجود ہے، ہم اور آپ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے ناطے اس صورتحال کو اسلامی تعلیمات کے مطابق چینج کرنے، تبدیل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ پھر ویسے ہی جاہلیت کے بجائے اسلام کا دور دورہ ہو، اسلامی تعلیمات کا دور دورہ ہو، اللہ کی ہدایات کا دور دورہ ہو، اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو۔ اب وہاں پر اگر کسی نے پیشکش کی، جیسا میں نے اس آیت کا شان نزول بتایا، کہ آپ جو اللہ کی تعلیمات پیش کرتے ہیں اس کو نہیں بلکہ ہم جیسا کہہ رہے ہیں ہمارا معاملہ اس کے مطابق طے کر دیجئے، تو اللہ کے رسول نے اسے ریجیکٹ کر دیا، اللہ نے یہاں اس کی تردید کی۔ تو آج بھی ہمارے سامنے لوگوں کی طرف سے اس طرح کی پیشکش آتی ہے کہ جو مسائل ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو بگاڑ ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے ہم جو طریقہ تجویز کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ ہمارا ساتھ دیجئے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، آپ ہماری مدد کیجئے۔ تو کیا ایسی دعوتوں کو، ایسی پیشکش کو قبول کرنا
ایک مسلمان کے لیے درست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کے پاس جو دنیا کا افضل ترین بہتر سے بہتر قانون ہو سکتا ہے، رہنمائی ہو سکتی ہے، ہدایت ہو سکتا ہے، انصاف کی بات ہو سکتی ہے، وہ آلریڈی موجود ہے۔ اس سے اچھا کوئی اور نہیں پیش کر سکتا۔ اسی بات کو اگلے جملے میں کہا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، کہ کوئی بھی قانون، کوئی بھی اصول، کوئی بھی فیصلہ دینے کے لیے اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے جب وہ قانون، وہ اصول، وہ ہدایات، وہ فیصلے تمہیں عطا کر دیے ہیں اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر تمہیں کسی اور کی پیشکش، کسی اور کی ڈیمانڈ، کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس سے اچھا کوئی نہیں بتا سکتا، اس سے اچھا کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ تو کیا ہم کو اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو رہنمائیاں ملی ہوئی ہیں، جو ہدایات ملے ہوئے ہیں، جو قوانین ملے ہوئے ہیں، جو روشنی پہنچی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور کی پیشکش قبول کرنی چاہیے یا اس کو اپنانے کے لیے آمادگی دینی چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے۔ اب اگر معاملہ یہ ہے تو ہمیں 1000 بار سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی عملی زندگی میں کیا اس چیز کا لحاظ کرتے ہیں، اس چیز کو فالو کرتے ہیں۔ جب بھی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو ہر آدمی یہ نعرہ لگاتا ہے میرا معاملہ میری مرضی، میں کسی کی کیوں مانوں؟ کیا ہم اور آپ نہیں جانتے کہ اسی دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو ننگے رہتے ہیں، ننگوں کی تنظیم چلاتے ہیں، اور ان کو کوئی سمجھائے کہ حیا اور شرم نام کی کوئی چیز ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا معاملہ، میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، آپ کون ہیں روکنے ٹوکنے والے؟ اسی دنیا میں آپ کو وہ لوگ بھی مل جائیں گے جو ہم جنسی کو اپنی ہابی بنائے ہوئے ہیں، اور ان کو جب اس کے نقصانات بتا کر کے اس سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ، آپ کو کیا لینا دینا، ہماری مرضی۔ ویسے ہی زندگی کے مختلف معاملات میں کچھ تو اختیاری طور پر اور کچھ جبری طور پر ایسے اصول، ایسے قوانین لائے جاتے ہیں جس کے ذریعے لوگ اپنا مفاد پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو مجبور کرتے ہیں یا آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو فالو کریں۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، لیکن یہ سوال صرف میں آپ کے سامنے غور کے لیے چھوڑتا ہوں، کیا ایسے موقع پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اسی کی طرف اس آیت کے اندر نشاندہی کی گئی ہے۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے فیصلہ دینے کے معاملے میں؟ لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس کی دی ہوئی ہدایات اور تعلیمات پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر اس نے سب سے بہتر رہنمائی، اصول، قانون، احکام دے دیے ہیں تو پھر کسی کی کوئی بات تسلیم نہیں کی جانی چاہیے، جیسا کہ میں نے پس منظر میں بتایا کہ آپ کو اسی لیے روکا گیا تھا، اور آپ نے ڈنکے کی چوٹ، ان کی ساری مخالفتوں کا اندیشہ ہونے کے باوجود ان کی اس پیشکش کو رد کر دیا تھا، چاہے وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ اللہ ہمیں اس اصول اور اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔